السلام علیکم جناب، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کے سامنے جناب آج کا ویلاگ۔ ریان نفیس نامی بچہ جس کی عمر 8 سے 10 سال ہے، یہ بچہ ہربنس پورہ سوسائٹی میں رہتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ 2 بہن بھائی ہیں، اسکول جاتا ہے۔ ریان نفیس بڑا ہے اور بہن اس سے چھوٹی ہے۔ یہ بچہ پہلے بھی سائیکلنگ کرتا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، اور اسی طرح سے بدقسمتی کے ساتھ یہ بچہ اب بھی گھر سے کچھ سودا صرف لینے کے لیے دکان پر جا رہا تھا۔ یہ بچہ جب سائیکل پر گزرا تو CTT کا ڈالا فل سپیڈ کے ساتھ آ رہا تھا۔ بچے کو ٹائر کے نیچے روند دیا، بریک نہ لگ سکی، سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ روکنے کی شاید کوشش کی تو اس حساب سے رک نہ سکی کہ بچہ بچ جاتا۔ اگلے ٹائر کے نیچے بچہ آیا، دماغ پر ٹائر چڑھ گیا اور پھر بریک نہ لگی اور پھر پچھلا ٹائر بھی بچے کے جسم کے اوپر چڑھ گیا۔ دماغ پر جو ٹائر چڑھ گیا اس سے انٹرنل بلیڈنگ بے تحاشا ہوئی، موقع پر بچہ بے ہوش ہو گیا۔ رائٹ سائیڈ کی جو تمام کی تمام پسلیاں تھیں وہ تمام کی تمام پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ میں کسی ایک پسلی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں کہ ساری کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ بچہ بے ہوش ہو گیا، لیکن بلیڈنگ جو نظر آئی بظاہر وہ صرف ناک سے ہو رہی تھی۔ ناک سے اس بچے کے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بچہ بے ہوش ہوا۔ ظاہر ہے پورا ایک ڈالا، اور کہاں 8 سال کا معصوم بچہ، اس کے اوپر ڈالا چڑھ گیا، ایک ٹائر پھر دوسرا ٹائر، پھر گاڑی کا جھٹکا، سپیڈ، یہ تمام چیزیں بڑا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو بہت چھوٹا معصوم بچہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس CTT ڈالے کے اندر کل 3 اہلکار موجود تھے، ایک ڈرائیور اور 2 اور۔ اس واقعے کے بعد محلے دار فوراً سے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر شور شرابہ کیا گیا۔ ہاسپٹل ظاہر ہے اس ٹائم لے جانا تھا، وہی اشد ضرورت تھی۔ تو اس ڈالے کے اندر جو 3 لوگ موجود تھے ان میں سے 2 لوگ وہیں پر رہے اور ڈرائیور کو آگے پیچھے کر دیا گیا۔ گاڑی میں بچے پیچھے 2 لوگ، ڈرائیور صاحب بھاگ گئے، فرار ہو گئے، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پیچھے جو 2 لوگ بچے تھے انہوں نے اس بے ہوش بچے کو اٹھایا، محلے داروں نے اٹھایا، اسی ڈالے میں ڈالا، اور بالکل پاس جو ان کو ہاسپٹل لگتا تھا وہ تھا گرکی ہاسپٹل۔ گرکی ہاسپٹل لے گئے۔ اب گرکی ہاسپٹل کوئی بہت چھوٹا موٹا ہاسپٹل نہیں ہے، اچھا خاصا فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اگر تو نیت ہو کرنے کی۔ گرکی ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ریسکیو نہیں کر سکتے، ٹریٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو جنرل ہاسپٹل لے جائیں۔ فوراً سے جنرل ہاسپٹل لے کر جایا گیا بچے کو۔ جنرل ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے تقریباً 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تک اس بچے کو ریسکیو کیا، ٹریٹ کیا، کوشش کی کہ ہوش آ جائے، لیکن اس بچے کو ہوش بھی نہیں آئی اور یہ بچہ جانبر نہ ہو سکا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ جب بھی کوئی سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے نا، چاہے وہ نارمل حالت میں گھر سے بیمار ہو کے گیا ہے، ہارٹ کا ایشو ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ایشو ہے، کوئی حادثے کا ایشو ہے، تو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے فیملی پریشان ہوتی ہے، ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو پہلا تھپڑ ہاسپٹل کی طرف سے یہ لگتا ہے اٹینڈنٹس کو کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے، ذرا دوسری جگہ لے جائیں۔ دوسرا تھپڑ یہ لگتا ہے کہ یہاں پر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جس کی آپ کے مریض کو اشد ضرورت ہے، تو آپ ایسا کریں جنرل اسپتال لے جائیں۔ جنرل لے کر جاؤ تو وہ کہتے ہیں سروس لے جائیں، سروس لے کر جاؤ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں جنا اسپتال لے جائیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وزیر صحت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ جب آپ کے پاس ایک بندہ پہلے ہی سیریس کنڈیشن میں آ رہا ہے، اب وہ سفر کرے گا، جنرل سے اٹھائے گا، سفر کرے گا، گاڑی ارینج کرے گا، نیکسٹ ہاسپٹل جائے گا، راستے میں ٹریفک بھی ہوگی، اگلے ہسپتال خدا جانے پہنچتا ہے یا راستے میں ہی مر جاتا ہے۔ تو اس پر ایک ایکشن بھی ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گاڑی جو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروٹوکول تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت سپیڈوں میں آ رہا تھا۔ میں ڈیٹیلز آپ کو اس کی ساری بتاتی ہوں جو کہ میں اپنے پاس پیپر پہ لے کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اچھا جی، ہربنس پورہ کے اندر CTT کا ایک آفس ہے۔ سوشل ویلفیئر کے لوگ، بزنس مین اور معززین علاقہ، جب یہاں پر CTT کا آفس تھا تو اس ٹائم یہ فیصلہ طے ہوا تھا کہ ایک راستہ جو جلو پارک کی طرف سے آتا ہے وہ ہے، اور ایک راستہ شارٹ کٹ وے میں دیا جائے گا CTT کو، آفس کو، ہربنس پورہ سوسائٹی کے اندر سے۔ اب یہ جو سوسائٹی کے اندر سے راستہ دینا تھا
یہ راستہ جسٹ فار پروٹوکال تھا, VVIP پروٹوکال. یہ نہیں تھا کوئی DSP گزر رہا ہے تو اس کو بھی دے دو, کوئی SHO گزر رہا ہے اس کو بھی دے دو, کوئی نارمل خالی ڈالا جا رہا ہے اس کو بھی دے دو. ایسا طے نہیں ہوا تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو طے ہوئی تھی چیزیں اس پر عمل درآمد نہ ہوا اور اس راستے کو شارع عام بنا دیا گیا. اب یہ ڈالا ڈیوٹی کے افسران کو مل کر نارمل روٹین میں واپس آ رہا تھا, اور واپس آنے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ وقوعہ پیش آیا تو ظاہر ہے خبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی. ہربنس پورہ کے SHO صاحب, یہاں کے DSP صاحب, یہ سب آئے, تعزیت کی, تھانے میں بیٹھ کر بات ہوئی کہ آپ اس پر 302 کی FIR کٹوائیے, ہم ان کو گرفتار کریں گے. ایک پل کے لیے مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ 302 لگائیں, پوسٹ مارٹم کرائیں, فیملی غصے میں ہے, غم سے نڈال ہے, ان کے کہنے کے لیے, ان کی تسلی کے لیے, ان کو سہانے خواب دکھانے کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ 302 لگائیں. DSP بھی آ گئے, SHO بھی آ گئے, زخموں پر مرہم بھی رکھ دیا گیا. مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ 302 لگی, ایکسیڈنٹ میں بچے کی جان گئی, لائسنس دکھایا جائے گا, بندے کی ضمانت ہوگی, بندہ باہر آ جائے گا, تو کیا اس ملک کے شہری صرف اور صرف پروٹوکالز کی بلیاں چڑھنے کے لیے رکھے گئے؟ بنتا تو یہ تھا کہ یہاں پر CTT کے جو اعلیٰ افسران تھے وہ اس پر اپنی ایک پریس کانفرنس کرتے, وہ کوئی بات کرتے, وہ کوئی میسج دیتے کہ بھائی زیادتی ہو گئی میری فورس کے بندوں سے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, اور جو ہو گیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو میرٹ پہ فیصلہ دوں گا, میں گرفتار کرواؤں گا. یہاں تو جون بھی نہیں رہیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ IG صاحب کو اس میں ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. IG صاحب کو اپنے تمام اضلاع کی تمام فورسز کو اکٹھا کر کے ایک گفتگو کرنی چاہیے تھی, ایک میٹنگ کرنی چاہیے تھی, جیسے کہ پہلے بھی آن لائن اسکائپ پر میٹنگز ہوتی ہیں ان کی اعلیٰ افسران کے ساتھ, کہ ہمارے پاس وہ فورس ہونی چاہیے, فورس کے وہ اہلکار ہونا چاہیے جو عوام کو پروٹیکٹ کریں, افسران کو پروٹیکٹ کریں, نہ کہ عوام کو کچلیں اور افسران کو پروٹیکٹ کریں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ مان لیا کہ ڈیوٹی کے مطابق, قانون کے مطابق پوسٹ مارٹم, FIR, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے چچا کو یہ بھی بتایا گیا, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے, آپ قانون کے مطابق لیگل چیزیں جو ہیں اس پر کام کریں, ڈاکیومنٹس پر کام کریں, تاکہ ہم تمام چیزوں کو بڑے میرٹ والے انداز میں لے کر آگے چلیں. اگر تو ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے تو پھر یہ خبر غلط ہے کہ ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا, اور اگر ڈرائیور کو گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ 302 کی FIR کٹوائیے. معاملہ اس ٹائم گرم ہے, ذرا ٹھنڈا ہوگا تو دیکھیں گے کہ کیا معاملہ بنتا ہے, کیونکہ یہ کہا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ ہم نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. اب افسوسناک واقعہ ریان نفیس کا ہمیں پیش آیا, جس کی عمر 8 سال ہے یا 9 سال ہوگی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ کچھ دن پہلے نارووال میں پیش آیا. یہ پروٹوکالز کے جو معاملات ہیں, پروٹوکالز دیے جاتے ہیں, پروٹوکال کی بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے, کوئی پاس آ گیا تو اس کو روند دیا, کوئی ساتھ سے گزر گیا تو اس کو روند دیا. یہ کس قسم کا پروٹوکال ہے؟ انسان کی جان برابر ہے, چاہے وہ پولیس اہلکار ہے, وہ CTT کا اہلکار ہے, وہ عام شہری ہے, یا وہ کوئی بچہ ہے. پروٹوکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے افسر کی جان کو بچانا ہے اور سیکیور کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شہری آئے تو اس کو روند کے آگے چلے جائیں. تو ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ ہم پروٹوکال میں ہر ہفتے, ہر 10 دن بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی نیچے آ گیا, کسی کا کیما بن گیا, کسی کو کچل دیا گیا.